اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی آگے جا ہی رہا تھا جنت کے اندر، پھر اچانک کیا سنتا ہوں کہ کسی کے چلنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ میں نے غور سے سنا تو مجھے لگا یہ تو میرے کسی ساتھی کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، جنت میں چلنے کی آواز، کسی ساتھی کی آواز ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کون ہوگا جس کے چلنے کی آواز اللہ کے نبی نے جنت میں سنی ہے۔ چلنے کی آواز پہچان لیتے ہیں، آپ کے ساتھ میں اگر کوئی رہتا ہو تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ آدمی پیر پٹک پٹک کر زمین پہ چلتا ہے، یہ چپل گھسیٹ کر چلتا ہے، یا لمبے قدم کے ساتھ چلتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہے، تو چال سمجھ میں آ جاتی ہے نا جو آپ کے سامنے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے آپ گھر کے اندر بیٹھے دروازے پہ آہٹ ہوئی کسی کی چلنے کی، آپ فوراً کہتے ہیں وہ ہوگا، ایسا بولتے کہ نہیں وہ آدمی ہوگا، وہ لڑکا ہوگا، یا وہ شخص ہوگا، تو یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے سنا، میں سمجھ گیا کہ یہ تو میرے کسی ساتھی کی آواز ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سوچنے لگے پتہ نہیں وہ ساتھی کون سا ہوگا، نبی کا وہ صحابی کون سا ہوگا۔ ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، کون ہوگا وہ کون سا صحابی ہوگا۔ سارے لوگ سوچ رہے کاش اللہ کے نبی میرا نام لے دیں، یہ مقام مجھے مل جائے، یہ مرتبہ میرے حصے میں آ جائے، کاش اللہ کے نبی میرا نام لے دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کالے کلوٹے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالے ہیں، گگرالے بال ہیں، لمبا سا بدن ہے، دیکھنے میں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جوتیوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ، حضرت بلال کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی حکم کریے، کہا بلال ذرا یہ تو بتاؤ کون سے عمل تم کرتے ہو جس کی وجہ سے انی سمیت دفن علیک فی الجنہ، میں نے تمہاری جوتیوں کی اور چلنے کی آواز میں نے جنت کے اندر سنی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، نبی دنیا کے اندر ہو، صحابی دنیا کے اندر ہو، اور اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہو، یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال ذرا مجھے بھی تو بتا دو وہ کون سا تم عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہاری آواز کو جنت کے اندر سنا ہے۔ حضرت بلال نے جب یہ سنا رونے لگے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی میں کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ یہی کام سمجھ میں آ رہا ہے، باقی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، سارا کام تو ہم وہی کر رہے ہیں جو سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہاں میں اتنا ضرور زیادہ کرتا ہوں کہ میں تحیۃ الوضو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ، تحیۃ الوضو پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے کیا مقام دیا، جنت میں جوتیوں کی آواز پیارے نبی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے، اور جتنا خوبصورت محل ہے اتنی ہی پیاری خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کس کا محل ہے، کس کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ایک عورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ایک عورت ہے۔ اللہ کے نبی پوچھنے لگے آخر اس کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا، اتنا اچھا محل اس کو کیسے ملا، اتنا بہترین محل اس کو کیسے ملا؟ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور سے سننا، میری ماؤں بہنوں ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی کو جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ فرعون کی بیٹی کے سر میں
کنگھی کیا کرتی تھی. ایسا نہیں بہت مالدار تھی, بہت سارے حج کر لیے تھے, بہت مالدار تھی, خوب زکات دیتی تھی, صدقہ کرتی تھی, خیرات کرتی تھی, تو اللہ نے یہ مقام دیا. نہیں, اتنی غریب تھی کہ دوسرے کے گھر میں جا کے اس کے بالوں پہ کنگھی کیا کرتی, اتنی غریب. پتہ یہ چلا کہ اگر غریب عورت نیک بن جائے تو اس کو بھی بہت بڑا مقام پر کمال لاتا ہوگا. کہا کہ غریب عورت ہے, کنگھی کرتی ہے, لیکن اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا کیسے؟ جبریل امین نے بتایا, ایک مرتبہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی, کنگھی چھوٹ کے زمین پہ گر گئی. اس عورت نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا, اللہ کے نام سے اس کنگھی کو اٹھا لیا. فرعون کی بیٹی نے سن لیا, کہنے لگی یہ اللہ کون ہے, کس کے نام سے تم کنگھی اٹھا رہی ہو, یہ اللہ کون ہے, کیا تم میرے باپ فرعون کو اللہ کہتی ہو؟ تو یہ عورت کہنے لگی نہیں نہیں, میں تمہارے باپ فرعون کو اللہ نہیں کہتی, میں تو اس اللہ کو مانتی ہوں جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے, جو تمہارے باپ کا بھی اللہ ہے. آج غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی عورت نیک کام کرے تو اللہ اس کو محل عطا فرما دے. کیا ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں اور ہمارے نبی کی امت کی عورتیں اگر نیک کام کریں گی تو کیا اللہ ان کو جنت میں محل نہ دے گا؟ بتائیے. اور ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہے, کنگھی اٹھانے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھ رہی ہے, اور آج ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, اپنا کام 786 سے نکال رہے ہیں. وہ موسیٰ کی ماننے والی بسم اللہ کر رہی ہے, اور ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے بسم اللہ کو چھوڑ کر 786 سے کام نکال رہے ہیں. اور پھر بسم اللہ 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر دے دیا, کہا کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ہے. اگر معاملہ اسی پر اٹک جائے اگر تو ہر چیز کا نمبر نکال دیا جائے, سورہ فاتحہ کا بھی نمبر نکال لو, سورہ بقرہ کا بھی نکال لو, پورے قرآن کا نکال لو, اور پھر نماز میں تراویح میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, بسم اللہ کی جگہ 786 پڑھو, سورہ فاتحہ کی جگہ نمبر لے لو, 1 لاکھ ہو گیا, سورہ فاتحہ ختم, سب لوگ پیچھے بول دو آمین, امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ ڈالی. تو یہ نمبروں کا معاملہ کہاں سے ہے؟ یہ کون صاحب ہے؟ یہ محمد شرافت صاحب ہے, لیکن یہ شرافت صاحب ہے, ان کو ہم لوگ 225 کرتے ہیں, 225 نام کا نمبر ہے, ان کے نام کا نمبر ہے 225. پھر تو ہر چیز کا نمبر نکالا جا سکتا ہے. نکاح ہوگا, انہوں نے کہا بیٹے کا لڑکے کا نام بتائیے, 444, لڑکی کا نام بتائیے, 228, سب کا نمبر نکال لو نا, ہر چیز کا نمبر نکال سکتا ہے. تو قرآن و حدیث پیارے نبی نے ہمیں دیا, نمبر نہیں دیے. ورنہ پھر تراویح میں حافظ لوگ جانتے ہو تیاری کس سے کریں گے؟ قرآن سے نہیں, کیلکولیٹر سے کریں گے. اس کو دیکھو وہ کیلکولیٹر لے کر گھوم رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ تیاری کرنا ہے تراویح کی, نمبر جوڑ لوں, سنانا ہے رات میں, یہ کریں گے. تو یہ 786 یا یہ تمام. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا ٹھیک ہے چلیے, برا ماننے کی ضرورت نہیں, میں آپ سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں, آپ دل سے جواب دیجیے. ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر ہے, بسم اللہ کا نمبر ہے 786, میں ایک سوال پوچھتا ہوں سب سے, آپ سے, کہ 786 یہ ایک نمبر ہے, جیسے 1000 2000 یہ نمبر ہے, ایسے ہی 786 بھی نمبر ہے. ساری دنیا کے نمبر اکٹھا کر لو, ساری دنیا کے نمبر ملا لو, ساری دنیا کے نمبر اکٹھا کر لو, ساری دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نمبر اکٹھا کر لو, یہ سارے نمبر مل کر کیا اللہ کی کسی آیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں 786 بسم اللہ کے مقابلے میں, بسم اللہ کے بدلے میں, یا بسم اللہ کی طرح ہے, یہ تو کہتے ہیں نا.
सारी दुनिया के नंबरों को इकट्ठा कर लो, अरबों खरबों, तो ये सारे नंबर मिलकर क्या अल्लाह की किताब की, अल्लाह के कुरान की किसी आयत का मुकाबला कर सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं? आपका जो दिल गवाही दे वो आप मान लेना मेरे भाइयों, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो इन्होंने बिस्मिल्लाह करके कंघी को उठाया। वो कहने लगी